السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ بچوں آج آپ کا ہے لیکچر نمبر 17، سبق نمبر 6، عنوان ہے اجنبی پر بھروسہ۔ تو بچوں جو اس کا عنوان ہی پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی بھی غیر شخص پر جو ہے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اگر کوئی بندہ کوئی شخص آپ کو بلا رہا ہے تو ہمیں جو ہے سوچ سمجھ کر اس کی بات سننی چاہیے، پھر اس کی بات پر عمل کرنا، اس کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو بچوں جو ہے آپ کا لیسن ہے اجنبی پر بھروسہ۔ اس لیسن میں کچھ یوں بتایا ہوا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کا نام فاہد ہے، اس کی ماں جو ہے اس کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا کسی اجنبی پر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا۔ تو وہ فاہد آگے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ امی جان، دوسروں کی مدد کرنا جو ہے ثواب کا کام ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ اسلام میں بھی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جو حالات جا رہے ہیں، جو جس طرح کی سچویشن ہے، ایسے حالات میں جو ہے ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہے وہ اس کی ماں نے کہا کہ یہ جو کسی پر دوسروں پر بھروسہ کرنا جو ہے ہمیں کسی مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تو اس نے اپنی ماں کی باتوں پر عمل کیا، اور اس نے اپنی ماں کی بات جو ہے وہ اس کو سنی اور اس پر عمل کرنے کا یعنی عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کی ماں نے پھر کہا کہ چلو بیٹا سو جاؤ، رات ہو گئی ہے، صبح آپ نے اسکول بھی جانا ہے۔ فہد جب صبح اٹھا، اسکول گیا، تو اسکول کے بعد جب چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا تو اس کے کچھ دوستوں نے اس کو روک لیا کہ چلیں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو آگے اس کے دوست اس کو کہتے ہیں ہمیں ایک کھلاڑی کی ضرورت ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ کھیلو۔ تو وہ کھیلنے میں مصروف ہو گیا، تو اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کو تھوڑا سا احساس ہوا تو وہ اپنے دوستوں سے معذرت کر کے وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا۔ اس شخص نے اس کو جو ہے کسی جگہ کا پتہ پوچھتے ہوئے جو ہے کہا کہ بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہے، تو اگر آپ کی مہربانی ہے کہ مجھے راستہ بتا دیں، میری مدد کر دیں۔ تو فہد جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا، اسے اپنی ماں کی جو ہے وہ نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس شخص نے کافی اصرار کیا، جس سے فہد جو ہے اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ تھوڑی سی دور گیا تو جب فہد کو احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، وہ شخص جو ہے اس کو کسی اور راستے پر لے کے جا رہا ہے، تو اس نے اس کو کافی جو ہے کہنا شروع کر دیا، روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بات جو ہے اس شخص نے سنی انسنی کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ اتفاق سے ایک پولیس موبائل گاڑی جو ہے وہاں سے گزری۔ فہد نے ان کو پولیس والوں کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا، تو پولیس والوں نے اس شخص کو روکا اور فہد کو اس مشکل سے نکال دیا، اور یوں اس شخص کو جو ہے گرفتار کر لیا، جس سے فہد کی جان جو ہے وہ بچ گئی۔ تو بچوں یہ سٹوری جو ہے جس میں نے ابھی آپ کو پڑھائی ہے، تو ایک ٹیچر ہونے کے ناطے جو ہے میں آپ کو نصیحت کروں گی کہ کبھی بھی کسی اجنبی پر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا۔ آگے بچوں آپ نے سوالات کے جوابات وہ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، فہد کی امی نے اسے کیا نصیحت کی تھی؟ اس کا جواب ہے بچوں، فہد کی امی نے اسے نصیحت کی کہ بیٹا کسی اجنبی پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ سوال نمبر 2، اجنبی شخص نے کیا کہہ کر فہد کو اپنے ساتھ بٹھا لیا؟ اس کا جواب ہے، اجنبی نے کہا بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میری مدد کرو۔ آگے بچوں سوال نمبر 3 ہے، اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو کیا ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے بچوں، اگر اتفاق سے پولیس موبائل وہاں سے نہ گزرتی تو اجنبی فہد کو اپنے ساتھ بٹھا کر لے جاتا اور اغوا کر لیتا ہے۔ تو بچوں یہ آپ کا لیسن تھا۔ نیکسٹ آپ کی ڈائری ہے۔ ڈائری آپ کی یہ ہے کہ آپ نے سوالات کے جوابات یاد کرنے اور لکھنے۔